أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عزیز طلبات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فیس گروپ آف فوجز کھاریاں کے یوٹیوب لیکچر میں آپ سب کو خوش آمدید۔ سب سے پہلے میرے ساتھ مل کر دعا پڑھیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے میرے رب میرا سینہ کھول دے اور میرا کام آسان کر اور میری زبان سے میرا کھول دے کہ میری بات سمجھ لے۔ آمین یا رب العالمین۔ عزیز طلبہ، آج کا ہمارا جو لیکچر ہے وہ اسلام میں بنیادی انسانی حقوق کے بارے میں ہے۔ اسلام نے جو بنیادی انسانی حقوق دیے ہیں ان کو تفصیل سے بیان کرنا ایک مکمل ضابطہ حیات۔ اس حوالے سے یہ آپ کے کوئی 3 4 5 جو ہے وہ مختلف سوالات جو ہیں وہ بن سکتے ہیں، اور یہی سوالات جو ہیں یہ آپ کے امتحان میں آنے کے چانسز ہوتے ہیں۔ یہ چونکہ ایک بڑا امپورٹنٹ ٹاپک تھا، سو اس لیے آج میں نے آپ کے لیے اس کو جو ہے وہ چوز کیا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ہم اس کے بارے میں یا اس میں انسان میں اسلام کے اندر جو انسان کے بنیادی انسانی حقوق ہیں وہ کیا ہیں۔ انسان نے جو بنیادی انسانی حقوق متعارف کروائے ہیں، بلا شک و شبہ آج کے دور کی جدید ریاست بھی اپنے عوام کو وہ حقوق جو ہیں وہ دینے سے قاصر ہیں۔ اچھا، اب اس کے اندر جو ہے وہ ہمیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ جب ہم کوئی بھی بات تفصیل سے لکھتے ہیں تو تفصیل سے لکھنے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے۔ تو اس میں جو ہے وہ ہمیں چند چیزیں اس نے بتائی ہیں، کوئی 26 کے قریب جو ہیں وہ اسلام نے بنیادی انسانی حقوق جو ہیں وہ دیے ہیں، اور ان سارے حقوق کو ہم نے جو ہے وہ دیکھنا ہے یہاں پر آج کے ہم اپنے لیکچر کے اندر۔ تو سب سے پہلے جو ہے وہ اسلام سب سے زیادہ جو 2 چیزوں کے اوپر فوکس کرتا ہے وہ ہے اللہ کے حقوق اور بندے کے حقوق۔ یعنی یہ 2 بیسیکلی بنیادی انسانی حقوق ہیں، اور ان کی پھر آگے سے مزید وضاحت انہوں نے بیان کی ہے۔ آپ جہاں پر مرضی جا کر دیکھ لیں، یہ بنیادی طور پر انسان کو یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مدینہ منورہ میں اسلامی ریاست کی بنیاد ڈالی تھی تو اس کے ساتھ ہی انسان کو جو ہے یہ اس کے بنیادی حقوقوں کے بارے میں بتا دیا تھا۔ جیسے اللہ کے حقوق کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ یہ بندے پر اللہ کی طرف سے فرض کیے گئے ہیں، یعنی انسان جو ہے یہ نماز پڑھے گا، روزے رکھے گا، زکوٰۃ دے گا، اور اپنی استطاعت کے مطابق جو ہے وہ حج کرے گا، قربانی دے گا۔ اب ظاہری سی بات ہے، وہ حج اسی صورت میں کرے گا جب اس کے پاس طاقت ہو، جب اس کے پاس پیسہ ہوگا، جب اس کے پاس اور بہت سارے ایسے وسائل ہیں جو حج کے لیے ہوتے ہیں۔ قربانی بھی وہ تبھی دے سکے گا جب اس کے اوپر تمام طرح کے وسائل جو ہیں وہ اس کے پاس موجود ہوں گے۔ البتہ نماز جو ہے یہ ہر حالت میں انسان کے اوپر ہے، کیونکہ اس پہ کوئی پیسے نہیں لگتے، کوئی بہت بڑی انسان کو محنت نہیں کرنا پڑتی، صرف اپنے دل کو تھوڑا سا بڑا کرنا پڑتا ہے، مساجد کے اندر جانا پڑتا ہے، اور روزے جو ہیں یہ بھی انسان کو تھوڑا سا بس صبر کرنا پڑتا ہے، اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور زکوٰۃ اسی صورت میں ہوگی جب آپ کے پاس پیسے اتنے سارے ہوں گے۔ اس کے بعد حقوق العباد کی جانب اگر ہم آئیں تو یہ بندے کے حقوق ہیں۔ دراصل انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس معاشرے کی زندگی جو ہے وہ گزارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ احکامات نازل کیے ہیں تاکہ انسان جو ہے وہ سیدھے راستے پر چلے، اس کی فلاح و بہبود کا کام ہو۔ تو اس کے لیے جو مزید کچھ وضاحتیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بیان کی ہیں، اس میں سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ہے تحفظ زندگی، پروٹیکشن آف لائف۔ تو پروٹیکشن آف لائف کس طرح سے ہے؟ اس میں قرآن مجید کا ارشاد ہے کہ جس نے ایک انسان کو قتل کیا گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا، اور ایک انسان کی جب کسی شخص نے جان لی تو اس نے دوسرے انسان کی جان لی۔ اسی طرح سے جب کسی کی بات یا کسی انسان کی جب جان بچائی تو اس نے دوسرے انسان کی بھی جان بچائی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کان کے بدلے کان، ناک کے بدلے ناک، جان کے بدلے جان، یہ ساری جو ہیں وہ اسلام کے اندر جو ہیں وہ یہ ساری باتیں بتائی گئی ہیں۔
اس کے بعد ہمارا اگلا ٹاپک جو ہے وہ تحفظ جائیداد ہے، یعنی اسلام نے جو بندے کے حقوق ہیں اس کے اندر دوسروں کی جائیداد یا اپنی جائیداد جو بھی ہے انسان کی، اس کا تحفظ کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، خبردار تمہاری زندگیاں اور تمہارے مال اس طرح تم پر قابل احترام ہے جس طرح تمہارے لیے آج کا دن قابل احترام، یعنی یہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجت الوداع پر یہ بات ارشاد فرمائی تھی، سو اس کے حوالے سے جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ تمہاری زندگیاں اور تمہارے مال اسی طرح تم پر جو ہے وہ قابل احترام ہے جیسے یہ آج خطبہ جمعۃ الوداع۔ اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ جو انسان کی اپنی جائیداد ہوتی ہے اس کا حق ہے، اور اسی طریقے سے وہ جو خرید و فروخت کرتا ہے اسے مکمل آزادی ہوتی ہے۔ کسی بھی اسلام نے اپنے ملک کے اندر رہ کے اس کی آزادی دی ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بذات خود جو ہے وہ تاجر تھے، وہ خرید و فروخت کیا کرتے تھے۔ ہاں، ناجائز دولت جو ہے یہ اکٹھی نہیں کرنی، ناجائز کسی کی جائیداد پہ قبضہ نہیں کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ ارشاد فرمایا تھا، خبردار تم پر تمہارے بھائی کا مال حرام ہے جب تک تم اسے جانو، یا کسی بھائی کی جائیداد جو ہے اس سے پوچھے بغیر آپ کسی بھی صورت میں جو ہے وہ نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے ایک اور موقع پر فرمایا ہے کہ تمہاری مال اور تمہاری جان جو ہے وہ دوسرے اشخاص کے اوپر حرام کر دی گئی ہیں اس وقت تک کہ اس کی اجازت نہ لے لی جائے۔ تو یہ ساری باتیں جو ہے وہ انسان کی جائیداد کے تحفظ کے لیے ہوتی ہیں۔ اس کے بعد اگلا ٹاپک ہے جی معاشی حقوق کا، یہ تیسرے نمبر پر بندے کے حقوق میں یہ بنیادی چیز ہے کہ اسلام نے ان تمام چیزوں کو جو اس کے معاشی نظام کو متعارف کروایا ہوا ہے، اس کی دولت جو ہے وہ چند ہاتھوں میں نہ رہے بلکہ یہ دولت جو ہے وہ چلتی رہے۔ حضرت عمر فاروق جو ہے اپنے دور میں انہوں نے یہ بات فرمائی تھی کہ خدا کی قسم اگر دریائے دجلہ کے کنارے کے اوپر جو ہے وہ کتا بھی مر جائے یا کوئی کتا بھی مر گیا تو کیا میں اس کا جواب دے دوں گا، یعنی مجھے جواب دینا پڑے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو معاشرے کے اندر ہمارے حقوق ہوتے ہیں ان سب کو ہم نے فائدہ ہوتا ہے۔ حق مساوات اس کے اندر آتی ہے کہ اسلام نے رنگ و نسل، ذات پات، رتبے کے تمام بتوں کو پاش پش کر دیا۔ اسلامی ریاست میں تمام افراد جو ہیں وہ برابر ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پر ایک بات فرمائی تھی کہ کسی عربی کو کسی اجمی کے اوپر، اور کسی کالے کو کسی گورے کے اوپر، یا کسی گورے کو کسی کالے کے اوپر کسی قسم کی کوئی برتری نہیں۔ اگر کوئی عربی ہے اور وہ عجم سے ہے، اس کو کوئی دوست اس کے پاس عجم سے آ جاتا ہے تو اس کو اس کے اوپر فوقیت نہیں ہے۔ فوقیت کس پہ ہے؟ اس کی فوقیت صرف اور صرف پرہیزگاری پر ہے، تقویٰ پر ہے۔ سورۃ الحجرات کے اندر آتا ہے تمہیں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار۔ نمبر 5 پہ ہے جی مذہبی حقوق، یعنی اس کے اندر ہمیں جو ہے وہ ہر طرح کی ترویج اور تبلیغ کرنے کا پورا پورا حق ہے۔ ہمیں اپنے اسلام دنیا کے اندر ایک واحد دین ہے جس میں سب سے زیادہ کھلے ذہن سے، کھلی نظر سے جو ہے وہ دیکھا جا سکتا ہے کسی بھی شخص کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ خود بھی ارشاد فرماتا ہے کہ ان کے معبودوں کو گالی مت دو جو میرے علاوہ کسی اور کو پکارتے ہیں۔ یعنی اگر آپ کے سامنے کوئی شخص کسی دوسرے خدا کی عبادت کرتا ہے تو ہمیں یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ تم ان کو گالی نہ دو، کیونکہ اگر ہم ان کو گالی دیں گے تو وہ ہمارے سچے خدا کو گالی دیں گے۔ اس کے بعد نمبر 6 پہ ہے اظہار رائے کا حق۔ اسلام نے انسان کو مکمل طور پر جو ہے وہ ہر شخص کو یہ اظہار دیا ہے، ہر شخص کو اظہار رائے کا حق دیا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق جو ہیں انہوں نے کہا تھا کہ اگر میں رستے میں صحیح رستے پر ہوں تو میری پیروی کرنا، لیکن اگر میں غلط رستے پہ ہوں گا تو میری پیروی تم پر فرض نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق جو ہیں انہوں نے بدو نے مالک نعمت سے ایک چادر زیادہ لینے کا مطلب سوال کیا، حالانکہ آپ اس وقت خلیفہ وقت تھے، لیکن آپ کے بیٹے نے وضاحت کی کہ اس نے چادر اپنے والد کو دی ہے کیونکہ ان کا جسم مبارک لمبا تھا اور ایک چادر سے نہیں ڈھانپا جا سکتا۔ تو یہ بیسیکلی اظہار رائے ہے، یعنی کوئی بھی شخص کھلے عام کر سکتا ہے۔ سیاسی حقوق، اسلام میں معاشرے کے افراد کے جو سیاسی حقوق حاصل ہیں وہ جدید ریاست میں بھی حاصل ہیں۔ اسی طریقے سے خاندان کا حق ہے، اسلام نے ایک مضبوط اور منظم خاندانی نظام وضع کیا ہوا ہے، تو اس کے اندر بھی بیسیکلی ہمیں خاندان کی جو تمام باتیں ہیں ان کے بارے میں بھی آگے آئیڈیا دیا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد آ جاتا ہے جی نکاح کا حق۔ اسلام نے نکاح یہ شادی کے حق دے کر اسلامی معاشرے سے فحاشی اور بے حیائی کا خاتمہ کر دیا۔ یعنی آپ دیکھ لیں کہ اگر ہم نکاح کریں گے تو یقینی طور پر ہم معاشرے کی بے حیائی اور برائی سے بچ جائیں گے۔ خواتین کے حقوق ہیں، اسلام نے ساری خواتین کو جو ہے وہ سب سے زیادہ حقوق دیے ہیں اور ان کی عزت اور ناموس کے صحیح معنوں میں محافظ کیا ہے۔ یعنی گھر کے اندر رہیں، وہ اپنی عزتوں کی پامالی کریں، باہر جانے سے روکا ہے بغیر ضرورت کے، اور بیوہ عورت کے ساتھ دوبارہ نکاح کرنا جو ہے جائز قرار دیا۔
इसी तरीके से अगर आप नंबर 9 पे देखें तो एहतजाज का हक है, यानी हदूद से निकल जाने वालों की इताअत न करें। एहतजाज उस सूरत में होगा जब आपका इस्लामी माशरे के अंदर हुकूमत की गलत पॉलिसियाँ होंगी, तो आप यकीनी तौर पर जो है वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा सकते हैं। शख्सी आज़ादी का हक। इस्लाम से कबल जो गुलाम रखने का रवाज था, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के बाद यकीनी तौर पर ख़त्म हो गया। इसका मतलब ये है कि हर शख्स को अब आज़ादी है दुनिया के अंदर और दीन के अंदर, वो हर तरह से अपनी मर्जी से आज़ाद ज़िंदगी गुजार सकता है। और इसके अलावा जो है वो कोई शख्स किसी दूसरे शख्स की आज़ादी में मुदाखलत नहीं कर सकता। अल्लाह ताला का इरशाद है कि अल्लाह ताला ने अपने बंदों को जो आज़ादी दी है, इसे कोई हुक्मरान तो दरकिनार खुद अल्लाह का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी स्लिप नहीं कर सकता। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ये इख्तियार अल्लाह ने नहीं दिया था कि आप लोगों की आज़ादी को जो है वो छीनिए, यानी हर शख्स की आज़ादी है। इज़्ज़त नफ्स का हक। इस्लामी रियासत में मुसलमानों का ही नहीं, हर शख्स की इज़्ज़त नफ्स का ख्याल रखने की तलकीन की गई है। इज़्ज़त नफ्स क्या है? यानी किसी भी शख्स का, चाहे वो किसी की ज़ात उसकी बड़ी है, छोटी है, यकीनी तौर पर वो शख्स काबिल ताज़ीम है, उसकी इज़्ज़त करना हम पे फ़र्ज़ है, चाहे वो किसी भी तरह से हो। कोई शख्स जो है वो अ, चाहे वो जो अब यहाँ पर जो ज़िक्र इसके बाद आने लगा है, वो अदालत का आएगा। लेकिन इससे पहले ये ऊपर वाली जो लाइनें हैं, शख्सी आज़ादी का हक, इसके अंदर इंसान को तमाम की तमाम बातें इसीलिए समझाई गई थी। अब कोई अदालत किसी शख्स को खामखा कैद नहीं कर सकती, यानी किसी भी सूरत में ये जायज़ नहीं है उसका जुर्म होगा तो फिर वो उसके लिए। इस्लाम ने तमाम चीज़ों को जो है वो बराबरी के हुक्में दिए हुए हैं। इस्लाम ने किसी किस्म की तोहमत और इल्ज़ाम तराशी को जो है वो गुनाह का मूजब ठहराया। यहाँ पर ऐ लोग जो ईमान लाए हो, ना मर्द दूसरे मर्दों का मजाक उड़ाएं, हो सकता है वो उनसे बेहतर हो, और ना औरतें दूसरी औरतों का मजाक उड़ाएं, आपस में एक दूसरे पर तान न करें, हो सकता है कि वो तुमसे बेहतर हो, ना एक दूसरे को बुरे अलकाब से यानी बुरे नामों से एक दूसरे को याद न करें। इसके बाद है कि मसावी कानून का हक। इस्लामी रियासत में कानून की हकमियत सही मानों में देखी जा सकती है, क्योंकि इस्लामी रियासत में आम आदमी से लेकर खलीफा वक्त तक सब अफराद कानून के आगे मसावी हैसियत है, यानी किसी अमीर को किसी गरीब के ऊपर कोई तरजीह नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब हाथ काटने की सजा के ऊपर एक औरत, कुरैश की औरत को चोरी की सजा जब हुई, तो उसके हाथ काटने के ऊपर जब सिफारिश करने के लिए आए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुदा की कसम, इस औरत की जगह अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी भी होती तो मैं उसका भी हाथ काट देता, मैं उसको भी यही सजा का हुक्म सुनाता। तो इस तरह से मसावी कानून होते हैं। हक इंसाफ जी, इस्लामी रियासत में अदल इंसाफ को बहुत अहमियत हासिल है। इसके अंदर जो है वो हर शख्स को फौरन इंसाफ दिया जाना चाहिए। यहाँ पर एक वाक़या उन्होंने बयान किया है कि किस तरीके से जो यहूदी का फैसला जो है वो मुसलमान और यहूदी का फैसला हुआ। हज़रत उमर के पास आए, उन्होंने कहा था कि हज़रत उमर जो है वो चूँकि काफ़िरों के हक में सख्त हैं, इसलिए वो फैसला मुसलमानों के हक में करेंगे। लेकिन जब सारी बात सुनी तो सुनने के बाद जो है वो अ, उन्होंने क्या किया कि उसका फैसला जो है वो यहूदी के हक में कर दिया। अब उसके बाद वो यहूदी जो है वो मुसलमान जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया, और उन्होंने हज़रत उमर फारूक, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चूँकि फैसला हो चुका था, वो ये फैसला लेने के बाद हज़रत उमर फारूक के पास आया था। तो जब वो वापस आया और आके हज़रत उमर फारूक से ये बात की, तो हज़रत उमर फारूक जो है वो अ, बाहर आए, और आने के बाद उन्होंने जो है वो क्या किया कि चूँकि उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात नहीं मानी थी, उनका फैसला नहीं माना था, इसलिए यकीनी तौर पर उसका जो है वो सर कलम कर दिया। इसके बाद जी नक्लो हमल की हिजरत का हक है। हिजरत का हक ये आज का हमारा लास्ट टॉपिक है। इसके अंदर जो है वो नंबर, बल्कि इसके बाद एक गुनाह ना करने का हक भी हमारे पास है। तो यहाँ पर हमारा जो लास्ट 2 टॉपिक हैं उसके अंदर जो है वो इरशाद रब्बानी ताला है कि जो कोई अल्लाह की राह में हिजरत करेगा वो ज़मीन में पनाह लेने के लिए बहुत जगह और गुज़र करेगा। यानी अगर हमारे मुल्क के अंदर हमारे ऊपर कोई दुश्मन कब्ज़ा कर ले, या हमारी रियासत के जो लोग हैं वही हमारे ऊपर जो है वो सख्तियाँ करना शुरू कर दें, तो फिर हमें जो है वो यहाँ से हिजरत कर देनी चाहिए, अल्लाह के रास्ते में निकल जाना चाहिए। बेहतर मुआश के लिए हमें दूसरे शहर में भी जाना चाहिए। आखिरी टॉपिक है जी गुनाह ना करने का हुक्म। यकीनी तौर पर हमें इस्लामी रियासत है, और इसके अंदर हमें गुनाहों और बुराइयों से महफूज रहने के लिए जो है वो हक हासिल है। यानी हमें कोई शख्स ये नहीं कह सकता कि आप जो है वो अमीर हैं या गरीब हैं और आप ये गुनाह करें, नहीं। अगर यकीनी तौर पर हमारे हुक्मरान हमें इजाज़त नहीं देते इस चीज़ की, यानी हमें गुनाह की तरफ राग़िब करने की कोशिश करते हैं, तो फिर हमें जो है वो इन तमाम बातों को नज़रअंदाज करके उस अमीर की इताअत भी उस वक़्त तक करनी है जब तक वो इस्लामी शरीयत के मुताबिक हो। अगर हमारे मुल्क का सदर, वज़ीर-ए-आज़म या कोई भी शख्स ऐसा है जो हमारे ऊपर हुक्म चलाता है, अगर वो हमें इस्लाम के मुताबिक हुक्म देता है, तो फिर हम ये काम करते हैं। अज़ीज़ तलबा, ये आज का आपका टॉपिक था। अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, क्योंकि हालात बहुत ख़राब हैं। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को खुश रखे। फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।